نصیحت مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، نصیحت مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، میں سمجھوں اسے دشمن جو مجھے سمجھا ہے۔ جو کچھ سمجھاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ یہ باتیں جو ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے آنے والوں کو سکھا دیں تاکہ ان کی آخرت بن جائے۔ کچھ باتیں جذبات میں بھی کی جاتی ہیں، کبھی بہت سی باتیں ان کو بری لگتی ہیں، اسی کو سمجھاتے ہوئے شاعر نے کہا ہے کہ جو باتیں خیر خواہی بھی کر رہا ہے ان کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہے، ان کی ہمدردی کے لیے کر رہا ہے، لیکن وہ اس کا الٹا اثر لیتا ہے اور اسے اپنا دشمن سمجھنے لگتا ہے۔ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، میں سمجھوں اسے دشمن جو مجھے سمجھائے ہے۔ کہ تم ہمیں کیا سمجھاؤ گے؟ ہم تو سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ ہم سے آتا ہے۔ آج ہمیں سب کو شیطان نے یہ سمجھا دیا کہ ہم تو جانتے ہیں 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے اور ہم تو بہت بڑے علامہ ہیں، ہمیں دین سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ ابھی کسی کو سمجھانے کے لیے جاؤ، کو سمجھانے کی بات کرو تو وہ سننے کی کوشش نہیں کرتا۔ جیسے ہم سب یہاں مفتی صاحب بھی بیان کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں، اس کے باوجود جمعے میں تھوڑا سا وقت ہوتا ہے لیکن سننے کی نیت سے آتے ہی نہیں۔ جمعہ پڑھنے آتے ہیں وہ بھی چلا جمعہ، 1 رکعت پڑھی، 2 رکعت پڑھی، کیسے پڑھی، کس طرح پڑھی، ٹک لگائی اور چل دی۔ وہ بھی نماز وہ ہے جو ہم نے سیکھی نہیں، نماز بھی نہیں سیکھی، دین کی باتیں جو سکھائی جاتی ہیں ان کو تو سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جو جمعہ نماز پڑھتے ہیں وہ نماز بھی ہماری ٹھیک نہیں ہے، نماز میں جو قرآن پڑھتے ہیں وہ قرآن بھی ٹھیک نہیں ہے، جو اذان ہم پڑھتے ہیں وہ اذان بھی ٹھیک نہیں ہے، جو اقامت ہم کہتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے جس کو تکبیر کہتے ہیں وہ تکبیر بھی ہماری ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی دین کی بنیادی باتوں کا ہمیں علم ہے ہی نہیں۔ خیر ہماری زندگی جو گزرنی تھی وہ تو گزر گئی، لیکن ہم اپنی نسل کے بارے میں بھی کچھ غور و فکر نہیں کر رہے، اپنے بچوں کی تربیت کے تعلق سے بھی ہم کچھ سوچ نہیں رہے، ہمیں کچھ فکر نہیں ہے کہ ان کی آخرت کا کیا بنے گا۔ ہمیں اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ KG اور اسکول میں کچھ سکھایا جائے، لیکن ابھی تک ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ ان کی دنیا بھی درست ہو اور ان کی آخرت بھی درست ہو، آخرت بھی بن جائے اور ان کی دنیا بھی بن جائے، ان کی دنیا بھی سمجھ جائے اور ان کی عقبہ بھی سمجھ جائے۔ اس کے بارے میں ہم کچھ کوشش نہیں کر رہے، اس کے بارے میں ہم کچھ سوچنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے۔ ہماری بچیوں کا جو حال ہے وہ آج ہمارے سامنے، ہمارے بچوں کا جو حال ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ ظاہر بات ہے جب ہمیں دین آتا ہی نہیں، جب ہم نے دین کو سیکھا ہی نہیں، جب ہم نے قرآن کو سیکھا ہی نہیں، جب ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا علم ہی نہیں ہے۔ ابھی جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ کلمات پر جاتے ہیں اور پھر تلاش کرتے ہیں، اگر لان تان کسی کو کی ہے تو پھر وہ سارے کلمات اسی کو پڑھا کے پھر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین کی بات سکھائی کہ دیکھو اس کو لان تان مت کرو، کسی کو برا مت سمجھو۔ میرے شیخ محی السنہ حضرت والا حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کسی کو گناہگار کو بھی اپنی نگاہ میں برا مت سمجھو، کب وہ توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کر لے، کب وہ اللہ والا بن جائے تو
اس کو اپنی نگاہ میں حقیر سمجھنے کی آپ کو اجازت نہیں دی کسی نے. فرمایا کرتے تھے ہاں ایسا ہے جیسا بچہ پاخانہ کر لیتا ہے اور ماں بچے کے قریب جاتی ہے، پاخانے کی وجہ سے بچے کو نہیں چھوڑتی، وہ بچے کو دھونے پھینک دیتی. تو گندا ہو گیا ہے، تو پلیت ہو گیا ہے، تیرے اوپر ضلالت کا پھول لگا ہوا ہے اور تو نے پاخانہ کر لیا ہے، گندا ہو گیا ہے. ماں کبھی بچے کو دور نہیں پھینکتی، ماں اس کو اٹھاتی ہے اور اٹھانے کے بعد اس کو دھوتی ہے اور دھونے کے بعد پھر اس کو اپنی گود میں بٹھاتی ہے اور پھر اپنے سینے سے لگا لیتی ہے اور پھر اس کو دودھ پلاتی ہے اور خوشی کا اظہار کرتی ہے. تو میرے محترم دوست بزرگ میرے شیخ مولانا شاہ عبداللہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ گناہ کی وجہ سے گناہ گار کو اپنی نظر میں حقیر مت جانو. ایسا جیسے بچے میں پخانا لگا اور اس نے گندگی دھو دی اور پھر وہ گندگی صاف ہو گئی تو بچے کو حقیر نہیں سمجھتی. ایسے گناہ گار کو حقیر سمجھنے کی اجازت نہیں ہے. میں یہ کر رہا تھا ایک بات سکھائی تو باتیں جب سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں. لیکن افسوس سن افسوس ہم سیکھنے کی طرف آ ہی نہیں رہے. نہ اپنی نسل کے بارے میں ہم کچھ سوچ رہے ہیں اور نہ اپنے بارے میں ہم کچھ سوچ رہے ہیں. پچھلے ہفتے میں نے آپ سے صاف صاف بات کی تھی کہ دیکھیے اس وقت دشمن پوری کوشش میں لگا ہوا ہے کہ ان کا ایمان تو ہم نے لوٹ ہی لیا ہے. دشمن ہم سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے ہم نے تمہارے دروازے پہ دستک دے دی ہے، ہم نے تمہارے بچوں کو یہودی علاقے میں پہنچا دیا ہے، ہم نے تمہاری نسلوں کو پہنچا دیا ہے، ہم نے تمہاری بیٹیوں کو پہنچا دیا ہے، ہم نے تمہاری ماں بہنوں کو پہنچا دیا ہے. آج جو کلچر یہودیوں کا اور جو کلچر عیسائیوں کا ہے کیا وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہے؟ وہ کہہ رہے بڑے فخر کے ساتھ میں کہ ہم نے سب کچھ اپنا تمہارے گھروں میں پہنچا دیا ہے، تمہارے درمیان پہنچا دیا ہے، ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اسکول کھلے ہوئے ہیں، ہمارے کالجز کھلے ہوئے ہیں، ہم نے ان کالجز کے ذریعے اور اسکولوں کے ذریعے سے تمہاری ایمان پہ ڈاکہ ڈالا ہے، تمہاری نسل پہ ڈاکہ ڈالا ہے. تو عبداللہ نام کے ہے تو وہ آمنہ نام کی، لیکن وہ تمہارے نہیں ہے، وہ ہمارے ہیں. وہ تمہارے نہیں ہے، وہ ہمارے ہیں. آج نئی نسل کو دیکھو تو اس کے بعد یہودیوں والے ہیں. آج جب ٹوٹل پارک میں جاتے ہو نئے کی دکان پہ جانے اور میں بھی جا کے بیٹھتا ہوں تو وہ دیکھتا ہے وہ فوٹو لگا ہوا ہے، وہ والے بال کاٹ دو میرے، وہ والے بال کاٹ دو، یہ والے ادھر سے بالکل پاگل. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک چیز سکھائی ہے، بال رکھنے کا طریقہ بھی بتایا، بال کٹوانے کا طریقہ بھی آپ نے ہمیں بتایا ہے. تو آج ہماری نسل ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی. ان کے بعد یہودیوں والے، ان کا لباس یہودیوں والا، یہ اس فیشن کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنی نئی نسل کو ایک اسکولوں کو کالجوں کا حوالے کیا ہے جس پر ایمان کے ڈاکے ڈالے جاتے ہیں. میں نے پچھلے ہفتے بھی یہ بات کہی تھی آپ سے صاف صاف کہ اسکولوں میں اور کالجوں میں وہ تربیت کی باتیں نہیں سکھائی جاتی. ان میں تو ایک ہندوستان کی تاریخ اور کچھ ادھر ادھر کی باتیں اور نیتاؤں کی باتیں اور کتنے صوبے ہیں اور کیا ہے، بس وہ باتیں بتائی جاتی ہیں. یہ سب باتیں ہمارے اسکولوں میں، ہمارے مدارس کے اندر جو اسکول مدرسے کے تحت چلائے جائیں گے ان میں یہ سب باتیں ضمناً سکھائی جائیں گی. اور اس کے علاوہ وہ باتیں ان کو سکھائی جائیں گی جو ان کے آخرت کے لیے ضروری ہیں، جو آپ کے آخرت میں کام آئے گی. آپ نے اسکول میں پڑھایا اور دین کا کوئی ایک لفظ اس کو نہ سکھایا، وہ بچہ اس دنیا میں نہ آپ کے کام آئے گا نہ آخرت میں آپ کے کام آئے گا. حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن
साहब रज़ियल्लाहु अन्हु रहे मांटा की जेल में। जब जेल से निकले उन्होंने फरमाया, मुसलमानों अगर तुम हिंदुस्तान में बाकी रहना चाहते हो तो फिर तुम्हें जगह जगह पर कानूनी दीनियत कायम करने होंगे, अपनी आने वाली नस्ल की दीनी तरबियत करनी होगी। दीनी तरबियत, जी, वो इस्लाम जो हमें एक दीनी मिजाज देता है, वो इस्लाम जब बच्चा पैदा होता है तो वो इस्लाम क्या सिखाता है? इसके कान में अजान पड़ा हो, इसके कान में इकामत कहो। क्या मकसद है इसका? कि इसके कान में सबसे पहले जो आवाज पहुंचे वो यही, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। कि अल्लाह की बड़ाई को इसके दिल में उतारो और फिर इसी में तुम्हें मेहनत करनी है। और जब इस दुनिया से कोई जाता है तो फिर अल्लाहु अकबर की आवाज उसके कानों में पहुंचती है कि जब तुम दुनिया में आए थे तो अल्लाह की बड़ाई की आवाज लगाई गई थी, और जब तुम इस दुनिया से जा रहे हो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, 4 तकबीरें कहता है। जब नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है तब भी 4 तकबीरें कही जाती है, और आखिरी तकबीर पर फिर इमाम सलाम फेरता है और फिर उसको जनाजे को उठाया जाता है, और जनाजे को उठाने के बाद फिर कब्र तक पहुंचाया जाता है, और फिर आवाज बिस्मिल्लाह व अला मिल्लति रसूलिल्लाह मिन्हा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसी से पैदा किया, मिन्हा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम, और इसी में हम तुमको लौटा रहे हैं, व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। और फिर क़यामत जब रसूल फूंका जाएगा तो फिर सब जमीनों से निकलकर खड़े होंगे। सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर सिद्दीक़ अकबर, फिर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, फिर जन्नतुल बकी वाले, फिर जन्नतुल मुअल्ला वाले, मक्के वाले, ये सब निकलेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता सारा मनवाई तो उसके कान में जो आवाज लगाई जा रही है पैदा होते वक्त वो अल्लाहु अकबर की, और उसके कान में आखिर में जो आवाज लगाई जा रही है वो अल्लाहु अकबर की। दरमियान की जो जिंदगी है ये बताया जा रहा है, ये सिखाया जा रहा है। अल्लाह के रसूल ने तालीम दी कि अल्लाह की बड़ाई को दिल में उतारो, छोटा हो बड़ा हो। जब बचपन से अल्लाह की सदा इसके कान में लगाई गई है तो फिर इसी पर इसको मेहनत करानी है। क्या स्कूलों में या कॉलेजों में ये सब मेहनत होती है? अफसोस अफसोस, बच्चा आपके पास से इतना गायब हुआ कि सुबह के वक्त वो जाता है स्कूल, आपको उसकी कोई खबर नहीं है, और फिर थका थका स्कूल आता है, ट्यूशन जाता है, और ट्यूशन आने के बाद बच्चा सो जाता